میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کامن کنڈیشن جو کہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے، اس کا نام ہے ہرنیا۔ ہرنیا کس کو بولتے ہیں؟ ہرنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پیٹ کی دیوار ہے، ویسے تو جسم کے اور حصوں میں بھی نکل سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ پیٹ کے حصوں میں، یا یہ جو گروئن جہاں پیٹ اور ٹانگیں جڑتی ہیں اس جگہ پہ نکلتا ہوتا ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ یہ جو پیٹ کی دیوار ہے جو کہ مسل سے بنتی ہے یا کنیکٹیو ٹیشو سے بنتی ہے، اس میں اگر کوئی ویک پوائنٹ ہو، کمزور پوائنٹ ہو، جو کہ کنجینیٹلی ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ کمزور پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس میں سے جو پیٹ کے اندر والے اعضاء ہیں، عام طور پہ انٹسٹائن کی ایک لوپ یا ایک چیز ہوتی ہے اومینٹم جو انٹسٹائن کے ساتھ ہوتی ہے، میزنٹری، وہ چیزیں اگر وہ باہر آ جائیں، یعنی پیٹ کی دیوار میں جو ڈیفیکٹ ہے وہاں سے باہر آ جائیں لیکن سکن کے ظاہر اندر ہی رہتی ہیں وہ چیز، اس کو بولتے ہیں ہرنیا۔ یعنی ایک پیدائشی طور پہ پیٹ کی دیوار میں کمزور پوائنٹ تھا جہاں سے پیٹ کے اندر والے اعضاء انٹسٹائن یا اس کے ساتھ جو میزنٹری ہے، یہ اومینٹم ہے، وہ اس کے اندر باہر آ جاتی ہے۔ عام طور پہ یہ باہر آتی ہے، پھر اندر چلے جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، تو کوئی تکلیف عام طور پہ نہیں دیتی۔ یعنی آپ جب کھڑے ہوتے ہیں یا کھانسی کرتے ہو تو یہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے، اور جب آپ لیٹتے ہیں تو پھر وہ اندر چلی جاتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پیٹ کے کچھ مخصوص حصوں پہ، جو میں بتاؤں گا ابھی، اگر آپ کو ایک سویلنگ سی چیز نظر آئے جو سافٹ ہو، اور خاص طور پہ کھڑے ہونے پہ وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جائے، اگر آپ ہاتھ سے پش کریں تو وہ اندر چلی جائے، اور لیٹیں تو خود ہی اندر چلی جائے، اور اگر آپ کھانسی کریں زور سے تو اور اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے وہ پلس کر رہی ہے، تو اس کو کاف امپلس کہتے ہیں۔ تو یہ ہم بھی ڈاکٹر بھی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو سویلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، مریض کو کھڑا ہو کے کہتے ہیں کھانسی کرے، اور کھانسی کرنے کے بعد وہ سویلنگ اور پرومیننٹ ہو جائے، باہر کو آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہرنیا ہے۔ عام طور پہ ہرنیا کو کنفرم کرنے کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں البتہ الٹرا ساؤنڈ میں بھی یہ نظر آ سکتا ہے، کچھ اور بھی ٹیسٹ ہے، لیکن عام طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف آپ کی جو سمٹم سننے کے بعد جو ڈاکٹر آپ کا فزیکل چیک اپ کرتا ہے اسی میں پتہ چل جاتا ہے۔ اس میں 3-4 جو قسمیں ہیں، ایک تو ہے جو سب سے کامن ہے، وہ ہے انگوائنل ہرنیا۔ انگوائنل ہرنیا ہوتا ہے گروئن میں، گروئن ایریا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پیٹ ختم ہوتا ہے، ٹانگ شروع ہوتی ہے فرنٹ پہ، اس کو بولتے ہیں گروئن۔ یہ عام طور پہ ہرنیا میں سے عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ مردوں میں ہے۔ اس کی بھی آگے 2 قسمیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، لیکن اس میں میرے خیال میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کی اس جگہ پہ جو گروئن کا ایریا ہے، رائٹ یا لیفٹ یا یہ دونوں طرف بھی کی دفعہ ایسی سویلنگ ہو جائے جو کہ کھانسی کرنے سے اور بڑھتی ہو، اور لیٹنے سے ختم ہو جائے یا پریس کرنے سے ختم ہو جائے، تو موسٹ لائکلی آپ کو انگوائنل ہرنیا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے فیمرل ہرنیا۔ فیمرل ہرنیا یہ گروئن سے بھی تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، یعنی تقریباً ٹانگ کے اور جو پیشاب والی جگہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ عورتوں کی پیلوس کا سٹرکچر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس لیے عورتوں میں یہ ہرنیا زیادہ کامن ہے۔ پھر ایک ہے امبلائکل ہرنیا۔ امبلائکل آپ کے جو بیلی بٹن اس کو بولتے ہیں، اگر یہاں ہرنیا نکل آئے تو اس کو امبلائکل ہرنیا کہتے ہیں، یہ بھی خاصا کامن ہے۔ اچھا، پھر ایک ہے انسیجنل ہرنیا۔ انسیجنل ہرنیا یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی آپ کی پیٹ کی سرجری ہوئی ہے پہلے کبھی، وہ خاص طور پہ جو پرانی طرح کی سرجری تھی جہاں کٹ لگتا تھا، تو کئی دفعہ وہ جو جوڑ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہتا، تو وہاں سے بھی ہرنیا بن جاتا ہے۔ جو انسیجنل ہرنیا وہ عام طور پہ جہاں آپریشن کا سکار اس کے نیچے بنتا ہے، اور عام طور پہ کافی بڑا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مختلف ایک ہائٹل ہرنیا وہ ڈفرینٹ کیٹیگری میں آتا ہے، وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو جو کوئی بھی ہرنیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو آف کورس ایک دفعہ ڈاکٹروں میں لیں، وہ کنفرم کر دیں واقعتاً یہ ہرنیا ہی ہے، کوئی ٹیومر نہیں ہے، کوئی اور رسولی نہیں ہے۔ تشخیص کرنے کے لیے میں نے پہلے بتا دیا کہ دیکھنا ڈاکٹر کا کافی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی علامات عام طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتی، مریض نے اکثر یہ آبزرو کیا ہوتا ہے کہ یہ سویلنگ آتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پہ تکلیف کوئی نہیں ہوتی۔ وہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ انٹسٹائن اس کے اندر آ جاتی ہے لیکن پھر اندر چلی جاتی ہے۔
لیکن کبھی کبھار وہ انٹسٹائن یا پیٹ کے اور کانٹینٹس وہ باہر آ کے اندر وہ پھنس جائیں، اس کے اندر گنجل سی آ جائے، تو وہ جو سویلنگ ہے اس کے اندر ہی وہ انٹسٹائن کا پارٹ پھنس جاتا ہے، تو ایک اچھی بلی ایمرجنسی والی کیفیت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ انٹسٹائن کی لوپ جو اس کے اندر آ کے وہ ٹوسٹ ہو گئی ہے، تو اس نے یعنی انٹسٹائن کو بند کر دیا، تو آپ کی ہوا بھی رکے گی اور کھانا بھی رکے گا، الٹیاں شروع ہو جائیں گی اور پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا، اور انٹسٹائن کا وہ حصہ جو کہ اس لوپ میں آ گیا ہے اس کے ڈیڈ ہونے کا خطرہ ہے، ایک بہت زیادہ سیریس کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اور اس کی نشانی آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر وہ سویلنگ جو ہمیشہ اندر چلی جاتی تھی اب وہ نہیں جا رہی، اور وہ دبانے سے بھی نہیں جا رہی، اور وہ ٹینڈر ہو گئی یعنی دکھ رہی ہے، اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، تو مزید اس کو کمپلیکیٹ ہونے سے پہلے پلیز فوری طور پہ ڈاکٹر سے ملیں۔ عام طور پہ سرجن کو جانا ہوتا ہے تو وہ اس کا پھر علاج کرتے ہیں۔ کیوں ہو جاتی؟ ویسے تو ہرنیہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ وہ خواتین جن کے بچے ہوتے ہیں، ریپیٹڈ پریگننسیز کی بات ہو سکتی ہیں، جن کا وزن زیادہ ہے ان کو ہو سکتی ہے، جن کو قبض مشکل رہتی ہے، بیٹھ کے قبض کے لیے زور لگانا پڑتا ہے ان میں ہو سکتا ہے، جن کو پروسٹیٹ کی پرابلم ہے، وہ پروسٹیٹ کے لیے پیشاب کرنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے، اس میں ہو جاتا ہے، قبض رہتی ہو یا پیٹ کی سرجری ہوتی ہے، کچھ عوامل ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا فیکٹر وہ ہے وزن کی زیادتی ہے۔ تو علامات میں نے پہلے بتا دی، کچھ خاص نہیں ہوتی، کبھی کبھی سیویئر پین ہوتی ہے، اگر پین ہو تو اس کا مطلب ہے خطرناک کام ہو گیا۔ تو اب اس کا علاج کی طرف آ جائیں۔ میں فزیشین ہوں، میں بیماریوں کا دوائیوں سے علاج کرتا ہوں، تو یہ ایک کنفیشن سمجھ لیجئے کہ ہرنیہ کا کسی دوائی کے ساتھ علاج ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز ایک فزیکل ایبنارملٹی ہے، کسی دوائی سے علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کا علاج یا تو کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اگر وہ آپ کے جو ہرنیہ سیک ہے وہ جو کھلا منہ ہے تو وہ چیزیں باہر اندر آتی جاتی ہیں کہ صرف انکنوینئنس ہوگی، تو بے شک آپ سرجری نہ کروائیں۔ لیکن اگر وہ اس کے باہر نکل کے پھنسنے کا امکان ہو یا کبھی پھنس چکا ہو تو پھر اس کا علاج سرجری ہی ہوتا ہے، یا پھر وہ کئی دفعہ بہت بڑی سویلنگ، فٹ بال جتنی سویلنگ اس سے بڑی سویلنگ ہو سکتی ہے، تو اس میں اوبویسلی پھر آپریشن ہی کیا جاتا ہے۔ اس کی اوپن سرجری جیسے کرتے ہیں ٹریڈیشنلی وہ بھی ہو سکتی ہے، لیپروسکوپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ سرجری کرنے کے لیے جو پیچ ہوتا ہے وہاں پہ میش ایک چیز ہوتی ہے، میش لگایا جاتا ہے، وہ ایک قسم کا پیچ لگتا ہے، جیسے ٹائر کو پنکچر لگا کے ایک پیچ سا لگاتے ہیں، وہ سارا لگا دیتے ہیں تاکہ ہرنیہ دوبارہ نہ بنے۔ ایک دفعہ بن جائے اور آپ کا آپریشن ہو جائے تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ پوری احتیاط کریں تاکہ یہ دوبارہ نہ بنے۔ قبض ہو تو زیادہ زور نہ لگائیں، پیشاب کا مسئلہ تو اس کا علاج کرائیں، بہت زور والا سی چیز نہ کوئی اٹھائیں، اور وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کریں۔ تو یہ تھی ایک بریف سی ویڈیو ہرنیہ کے بارے میں۔ خطرناک نہیں ہے، کامن ہے، اگر آپ کی تکلیف نہیں دے رہی اس کو آپریٹ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے آپ کو تو پھر ضرور آپ سرجن سے ملیں، اگر وہ آپ کو سرجری ریکمینڈ کرتے ہیں تو ضرور سرجری کروائیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگے گی۔ اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے۔